السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سپریم کورٹ میں جمعیت علماء ہند کی عرض داشت، کہا بلڈوزر کارروائی کے نام پر اقلیتی برادری کو بنایا جا رہا ہے نشانہ۔ ناظرین و سامعین، اس ویڈیو کے اندر آپ کو 2 سے 3 خبریں سنائی جائے گی۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوست و احباب کے پاس شیئر ضرور فرمائیے گا۔ ملک کی 3 ریاستوں میں ملزمین کے خلاف بلڈوزر کارروائی کی گئی اور ان کے مکانات کو بلڈوزر سے مسمار کر دیا گیا، جس کے بعد بلڈوزر کارروائی کا یہ معاملہ ایک بار پھر سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے۔ جمعیت علماء ہند نے بلڈوزر کی کارروائی کو لے کر سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ ملزمین کے گھروں پر حکومت کی جانب سے استعمال کیے جانے والے بلڈوزر ایکشن پر پابندی لگائی جائے۔ جسٹس بی آر گوائی کی سربراہی والی بینچ 2 ستمبر کو اس معاملے کی سماعت کرے گی۔ یاد رہے کہ حال ہی میں اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور راجستھان میں ایسے واقعات سامنے آئے ہیں جہاں ریاستی حکومت نے ملزمین کے خلاف بلڈوزر کارروائی کی۔ ان واقعات کا حوالہ دیتے ہوئے بلڈوزر ایکشن کے خلاف کیس اب سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے۔ جمعیت علماء ہند کی طرف سے عدالت میں داخل درخواست میں انہوں نے الزام لگایا ہے کہ اقلیتی طبقے کو بلڈوزر کے ذریعے انصاف کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ حال ہی میں اتر پردیش میں ایک معاملہ سامنے آیا جہاں یو پی پولیس نے معید خان اور ان کے نوکر راجو خان کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے، جن پر 12 سالہ نابالغ لڑکی کے ساتھ عصمت دری کا الزام ہے، معید خان کی بیکری کو منہدم کر دیا۔ معید خان سماجوادی پارٹی کے سٹی صدر ہیں۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزم معید خان اور نوکر راجو کو گرفتار کر لیا۔ مدھیہ پردیش میں بلڈوزر کی کارروائی۔ مدھیہ پردیش میں بھی موہن یادو کی حکومت نے ایک کے بعد ایک ملزموں کے خلاف بلڈوزر کارروائی کرتے ہوئے ان کے مکانات کو مسمار کر دیا ہے۔ مدھیہ پردیش کے چھندواڑہ ضلع میں عصمت دری کے ایک ملزم کے گھر کو مقامی انتظامیہ نے یہ کہہ کر مسمار کر دیا کہ گھر کا ڈھانچہ سرکاری زمین پر غیر قانونی طور پر بنایا گیا تھا۔ ملزم کا نام محمد نفیس تھا۔ مدھیہ پردیش کے چھتر پور میں ایک شخص پر پولیس اسٹیشن پر پتھراؤ کرنے کا الزام عائد کیا گیا، جس کے بعد ملزم حاجی شہزاد کو مرکزی ملزم قرار دیتے ہوئے ان کے گھر کو مسمار کر دیا گیا۔ کانگریس کے راجیہ سبھا ایم پی عمران پرتاپ گڑھی نے بھی اس معاملے پر سوالات اٹھائے تھے۔ راجستھان میں بلڈوزر کی کارروائی۔ راجستھان میں بھی اگست کے مہینے میں ایک نابالغ ملزم کے گھر پر بلڈوزر کارروائی کی گئی تھی۔ ادے پور میں اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والے 10ویں جماعت کے طالب علم نے اپنے ہم جماعت پر چاقو سے حملہ کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں اس کی موت ہو گئی تھی، جس کے بعد ملزم کے اہل خانہ نے احتجاج کیا تھا، جس کے بعد انتظامیہ نے جہاں ملزم برسوں سے کرائے پر رہتا تھا وہ مکان منہدم کر دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ مکان کی زمین پر جنگل تھا۔ وہیں دوسری جانب ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ مسجد کے صدر کا قتل، RSS کے 4 گنڈوں کو عمر قید کی سزا۔ کیرالہ میں 2008 کے دوران کاسرگوڈ فرقہ وارانہ فساد کے درمیان مسجد بلال کے کمیٹی کے صدر محمد کوہنی کو RSS کے گنڈوں نے قتل کر دیا۔ اس تشدد کے دوران 4 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ 16 سال بعد کاسرگوڈ سیشن کورٹ نے RSS سے وابستہ 4 مجرموں کو عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ 18 اپریل 2008 کو محمد کوہنی نے نماز ادا کرنے کے لیے بلال مسجد جا رہے تھے کہ راستے میں 4 ہندوتا گنڈوں نے ان پر حملہ کر کے قتل کر دیا۔ موقع پر ہی محمد جاں بحق ہو گئے۔ معزز جج پریا نے سنتوش نائک کے شیو پرساد، اجیت کمار اور جے کے کشور کمار کو ادکت بیلگاؤں میں واقع مسجد کے صدر محمد کوہنی کے قتل کے جرم میں عمر قید کی سزا سنائی۔ واضح رہے کہ اس مقدمے کی ابتدائی سماعت کے دوران ان ہندوتوا ملزمین کا کیس BJP کے سینئر لیڈر PS سری دھرن پلائی لڑ رہے تھے۔ پلائی کے گوا کا گورنر بنانے کے بعد یہ کیس ان کے جونیئر ایڈوکیٹ جوزف اور ایڈوکیٹ P مرلی نے لڑا اور ہار گئے، جبکہ مجرمین کو عدالت نے عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ وہیں دوسری جانب ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے کہ مسلم شادی اور طلاق کے لیے کرانا ہوگا رجسٹریشن۔ آسام اسمبلی میں منظور ہوا بل۔ ہمارا مقصد صرف کم عمری کی شادی کو ختم کرنا نہیں بلکہ قاضی نظام سے نجات دلانا بھی ہے، CM آسام۔ آسام اسمبلی نے جمعرات کو مسلمانوں کی شادی اور طلاق کے رجسٹریشن سے متعلق قانون کو کالعدم قرار دینے والا بل منظور کر لیا گیا۔ اس سلسلے میں ریونیو اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے وزیر جوگین موہن نے 22 اگست کو اسمبلی میں آسام ریپیل بل 2024 کو پیش کیا تھا۔ آسام مسلم میرج اینڈ ڈیورس رجسٹریشن ایکٹ 1935 اور آسام نلیفیکیشن آرڈیننس 2024 کو منسوخ کرنے کا انتظام ہے۔ آسام کے وزیر اعلیٰ ہمانتا بسوا سرما نے اس بل کی منظوری کو ایک تاریخی دن قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کا اگلا ہدف تعدد ازدواج پر پابندی عائد کرنا ہے۔
ایوان میں بل پر بحث کے دوران وزیر اعلیٰ ہمانتا بسوا سرما نے کہا کہ ہمارا مقصد صرف کم عمری کی شادی کو ختم کرنا نہیں ہے بلکہ قاضی نظام سے نجات دلانا بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم مسلمانوں کی شادیوں اور طلاقوں کے رجسٹریشن کو سرکاری نظام کے تحت لانا چاہتے ہیں۔ سرما نے کہا کہ تمام شادیوں کو ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق رجسٹرڈ کروانا ہوگا، لیکن ریاستی حکومت اس مقصد کے لیے قاضیوں جیسی کسی علیحدہ نجی ادارے کی حمایت نہیں کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ بل مردوں کو شادی کے بعد اپنی بیویوں کو چھوڑنے سے بھی روکے گا اور شادی کے ادارے کو مضبوط کرے گا۔ اس سے پہلے مسلم شادیاں قاضیوں کے ذریعے رجسٹرڈ کی جاتی تھی، تاہم یہ نیا بل اس بات کو یقینی بنائے گا کہ کمیونٹی میں ہونے والی تمام شادیاں حکومت کے پاس رجسٹرڈ ہوگی۔ اس تناظر میں آسام کے وزیر اعلیٰ ہمنت بسوا سرما نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ بچوں کی شادی کی سماجی برائی سے لڑنے کی ہماری کوششوں میں آج کا دن ایک تاریخی دن ہے۔ آسام اسمبلی نے آسام مسلم شادی اور طلاق رجسٹریشن بل 2024 منظور کر لیا ہے۔ ایکٹ اب حکومت کے ساتھ شادیوں کو رجسٹر کرنا لازمی قرار دے گا اور لڑکیوں کے لیے 18 سال اور لڑکوں کے لیے 21 سال کی شادی کی قانونی عمر کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ یہ ایک سخت رکاوٹ کے طور پر کام کرے گا اور ہماری لڑکیوں کی مجموعی ترقی کو بہتر بنائے گا۔ میں ان تمام ارکان اسمبلی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس بل اور کم عمری کی شادی کو روکنے کے حکومت کے وژن کی حمایت کا وعدہ کیا۔ یہ بل پارٹی سیاست سے بالاتر ہے اور ہماری لڑکیوں کو عزت کی زندگی دینے کا ذریعہ ہے۔ اگلا مقصد تعدد ازدواج اور پابندی عائد کرنا ہے۔ دوسری جانب اپوزیشن پارٹیوں نے اس فیصلے کی مذمت کرتے ہوئے اسے مسلمانوں کے خلاف امتیازی اور انتخابی سال میں ووٹرز کا پولرائزیشن قرار دیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ آسام حکومت نے منگل کو آسام مسلم میرج اینڈ طلاق لازمی رجسٹریشن بل 2024 کو متعارف کرایا ہے۔ وہیں دوسری جانب وقف ترمیمی بل پر جے پی سی کا اجلاس، جانے کیا ہوئے فیصلے۔ وقف ترمیمی بل 2024 پر مشترکہ پارلیمانی کمیٹی جے پی سی کا اہم اجلاس ہوا۔ اس دوران کمیٹی نے بل پر عوام اور ماہرین سے تجاویز طلب کی ہیں۔ آپ کو بتاتے چلے کہ 22 اگست کو ہوئی جے پی سی کی پہلی میٹنگ میں یہ تجویز کیا گیا تھا کہ اس بل سے متعلق تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ جامع بحث کے لیے تجاویز کو مدعو کرنے کے لیے اخبارات میں ایک اشتہار دیا جانا چاہیے۔ وقف ترمیمی بل جے پی سی کے صدر اور بی جے پی ایم پی جگدیپ بگا پال، مجلس اتحاد المسلمین کے رکن پارلیمنٹ اسدالدین اویسی، بی جے پی ایم پی اپراجیتا سارنگی، ٹی ایم سی ایم پی کلیان بنرجی اور بی جے پی ایم پی رادھا موہن داس، سماج وادی پارٹی کے ایم پی مولانا محب اللہ ندوی وغیرہ نے جمعے کو منعقدہ اہم میٹنگ میں حصہ لیا۔ جگدیپ بگا پال نے کہا کہ ہم نے پہلی میٹنگ میں یہ بھی کہا تھا کہ اگر حکومت نے وقف ترمیم 2024 جے پی سی کو بھیجی ہے تو ہم ملک میں جتنے بھی وقف بورڈز ہیں ان تمام کو بلائیں گے، ہم ان کو بھی بلائیں گے جو ہمارے ہیں۔ اقلیتی تنظیمیں حکومت کا موقف ہے کہ بہتر بلاغ ترمیمی بل آنا چاہیے۔ آل انڈیا سنی جمعیت العلماء، آل انڈیا مسلم سول لبرٹیز کے سابق ایم پی دیپ صاحب کو بلایا گیا ہے اور یو پی اور راجستھان کے 2 سنی وقف بورڈ کو بھی بلایا گیا ہے۔ وقف ترمیم بل 2024 جیسا کہ لوک سبھا میں پیش کیا گیا، جانچ اور رپورٹ کے لیے پارلیمنٹ کے مشترکہ کمیٹی کو بھیج دیا گیا ہے۔ مجوزہ بل کے وسیع تر مضمرات پر غور کرتے ہوئے رکن پارلیمنٹ جگدیپ بگا پال کی سربراہی والی کمیٹی نے عام طور پر عوام اور این جی اوز، ماہرین، اسٹیک ہولڈرز اور اداروں سے خاص طور پر آراء مشورے پر مشتمل میمورنڈم کو مدعو کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جو لوگ کمیٹی کو تحریری میمورنڈم تجاویز پیش کرنا چاہتے ہیں وہ انگریزی یا ہندی میں اس کی 2 کاپیاں جوائنٹ سیکریٹری جی ایم، لوک سبھا سیکریٹر، کمرہ نمبر 440، پارلیمنٹ ہاؤس، اینیکس سی، نئی دہلی 11001، ٹیلی فون نمبر 230 34 440 پر بھیج سکتے ہیں۔ دوسرا ٹیلی فون نمبر ہے 230 35 284، فیکس نمبر ہے 230 17 709، اس پر بھی بھیج سکتے ہیں۔ آپ اس اشتہار کی اشاعت کی تاریخ سے 15 دنوں کے اندر درج ذیل ای میل ایڈریس پر میل کر سکتے ہیں۔ جی پی سی وقف ISS@sunset.nic/in۔ وقف ترمیمی بل 2024 کا متن لوک سبھا کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔ کمیٹی کو پیش کی گئی یادداشتیں تجاویز کمیٹی کے ریکارڈ کا حصہ ہوگی اور انہیں خفیہ سمجھا جائے گا اور وہ کمیٹی کے مراعات سے لطف اندوز ہوں گے۔ جو لوگ میمورنڈم پیش کرنے کے علاوہ کمیٹی کے سامنے پیش ہونا چاہتے ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ خصوصی طور پر اس کا تذکرہ کریں، تاہم اس حوالے سے کمیٹی کا فیصلہ آخری ہوگا۔ یہ بل بی جے پی کی زیر قیادت این ڈی اے حکومت کی پہلی بڑی پہل ہے جس کا مقصد ایک مرکزی پورٹل کے ذریعے وقف املاک کے رجسٹریشن کے عمل میں اصلاحات کرنا ہے، جس میں مسلم خواتین اور غیر مسلم نمائندوں کے لیے بھی شامل ہے۔ اس میں نمائندگی کے ساتھ ریاستی وقف بورڈ کے ساتھ ایک مرکزی وقف کونسل کا قیام شامل ہے۔ ناظرین و سامعین، اس رپورٹ کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔